کون سا اپنے گھر پہ جو ہمارا راہبر بھی ہے اور رہنما بھی اور امام. یہ قرآن ہمارا راہبر ہے، ہمارا امام اسی طرح سے ہے جیسے ہمارے ائمہ ہمارے امام اور رہبر. فرق اتنا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام بولنے والے راہبر ہے، قرآن چپ راہبر کا نام. اس نے قرآن میں اس وعدہ شریف پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا، اے ایمان لانے والوں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن ہم تک یہ پیغام بھیج رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جانے کا. ساری بحثوں کو چھوڑتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی نظر میں سچے ہیں، لہذا جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے وہ سبھی سچے کہلائیں گے، اور جو مخالف میں چلیں گے وہ دشمن کہلائیں گے. شب جمعہ ہی تو ہے، یہ بھی بھول گیا. نماز پڑھی حدیث کے ساتھ بھول گیا کہ صلوات پڑھی محمد والے. شب جمعہ ہے. کچھ باتیں ایام کے اعتبار سے بھی ہمارے نوجوان کے ذہنوں فکروں شعور میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ان مجلسوں سے ہم نے کچھ سیکھ لیا تو یہی ہماری اولاد کی کامیابی ہے اور یہی سچوں کے ساتھ ہونا ہے. اور پتہ چلا رسمی بات ہے وہ ساتھ میں مجلس ہوگی تو ہوگی، اب جو ہوگا وہ ہوگا. دیکھیے کچھ دستور بدلنے پڑے. سب لوگ اپنے ہیں، کوئی پرایا نہیں. جو فرض یادہ پہ آ جائے وہ اپنا ہے. یہاں مسلک نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے حسین کی محبت اس کے دل میں کتنی پائی جاتی ہے. اسلام پڑھیے محمد والے. لہذا ہمیشہ یہ سوچیے کہ کوئی رسم سمجھ کے نہیں بلکہ فریضہ سمجھ کے اس ادائیگی کو پائے تکبیر تک اس لیے پہنچانا ہے تاکہ شہزادی دعائیں دے، تاکہ پردے والا امام دعائیں دے. ورنہ عزیزوں یہ بڑی بڑی طاقتیں نہ جانے ہمیں اور آپ کو کب کا مسل کے ختم کر دیے ہوتی ہیں. ہم بہت مختصر سے لوگ، لیکن عزیزوں یہ مختصر پورے مسلمانوں کو بھاری ہے، اس لیے کہ مسلمان اور ہوتا ہے مومن اور ہوتا ہے. ایسا نماز پڑھیے محمد والے. سارے مسلمانوں کو یہی بھاری ہے جن کی آپ
اس کا ثواب ڈبل. جسٹ ایک دم سمجھیے حدیث ہے کہ شب جمعہ جو عمل تم انجام دو گے اس کا ثواب جو ہے وہ تمہیں ڈبل دیا جائے گا. اور اگر کوئی گناہ کیا تو گناہ کے لیے یہ نہیں کہ آج ایک لکھا جائے گا، وہ بھی وہی ہے. ہاں پتہ چلا ہمارے یہ نوجوان آ گیا ماہیتا تو لیجیے موبائل ہے اور موبائل میں کیا کہنا ہے، یہ زین کے لوہے ہیں، یہ فلاں کے لوہے ہیں، یہ فلاں کے لوہے ہیں، یہ فلاں جمل کے لوہے ہیں، اور پورا جب دیکھیے تو پورا لگایا جا رہا ہے. یہ تصویر ہی نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے کسی کے سونے میں خلل. کون کہتا ہے حسین کا ماتم نہ کیا جائے، کون کہتا ہے حسین کو نجات کیا جائے، مگر حسین نے یہ بتایا ہے میری یاد منانا کسی کے دل کو دکھا کے نہ منانا، کسی کے دل کو دکھا کے نہیں منانا میری یہ بات ہے. لہذا عزیزو ہماری اور آپ کی سب کی یہ ذمہ داری ہے ہمیں اور اس کا خاص و لحاظ ہمارے نوجوان. اب کیا کہنا، پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ، سارے نوہے ہوتے قید کر لیا، بیچارے نوہے بھی ہیں بند ہیں، وہ بھی بند ہو گئے. اور بند ہونے کے بعد یہ کھلتے ضرور ہیں، یہ کھولتے ہیں، مگر جیسے ہی 2 مہینے 8 دن ہو جاتے ہیں نہ جانے یہ لوہے وہاں پر کہتے ہوں گے کہاں سے میں آ گیا. ایسا آواز کریے محمد علیہ قرآن ہم سے کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہمارے اور آپ کے امام طاہرین علیہ السلام کی ذمہ داریاں جو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں اس کائنات میں پوری کی وہ کاہے کے لیے، تاکہ ہمیں اس مقام پر لا کے کھڑا کر دے کہ ہمارا چاہنے والا کہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ شرمسار ہو جائے، بلکہ ہمیشہ سر کو اٹھا کے جیے، چاہے قربان ہو جائے. یہ ہمارے نوجوان، یہ ہمارا مجمع، یہ علی کا چاہنے والا، یہ حسین کا ماننے والا، عظیمان گرامی، اسے کیا ہو جاتا ہے 2 مہینے 8 دن کے بعد؟ شب جمعہ اعمال آپ کریں گے، اور اگر آپ نے گناہ کیا تو وہ بھی ڈر آپ کو ملے گا. اس لیے یہ حکم ہے شب جمعہ کے لیے خصوصاً حکم ہے کہ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام میں دیکھیے آپ کو جہاں تک لایا میں روکتا ہوں، اس لیے کہ باتیں کہیں سے کہیں نکل جاتی ہیں. سچوں کے ساتھ ہو جانا. ہمارے امام طاہرین علیہ السلام آپ قید و بند کی زندگی کو ملاحظہ فرمائے تو آپ کو یہ پتا چلے گا دشمن کا کام یہ تھا کہ ہمارے اماموں کو قید خانے میں ڈال دینا. دشمن یہ جانتا تھا کہ انہیں قید میں ڈال دینے کے بعد ہم لوگوں کے اوپر حکومت کریں گے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جب یہ قید میں جائیں گے
کچھ ائمہ قائلین نے ہمیں سکھایا بھی ہے. ساتویں امام علیہ السلام متعدد قید خانے، یہ قید خانہ، وہ قید خانہ، وہ قید خانہ، بدلتے 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 ایک ایسا قید خانہ کہ جہاں امام کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. میں آؤں گا وہاں تک اور وقت سے تمام بھی کر دوں گا. لہٰذا کچھ باتیں شب جمعہ کے حوالے سے بات آ گئی آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے، ممکن ہے کہ میرے لیے نجات کا ضامن بن جائے. ابھی تو ساتویں امام یہ قید خانہ بدلا گیا، وہ قید خانہ بدلا گیا، میرا اور آپ کا مولا ہے، کھڑے ہو کر مولا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایسا تاریک و تنگ قید خانہ امام کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر رحم آیا. زندان مان بدل دیا گیا، زندان بدل دیا گیا، قید خانہ بدل دیا گیا. اب ہمارے اور آپ کے ساتھ امام ہیں. دیکھیے دو شخصیتیں ہیں، ایک معصوم ہے، غیر معصوم ہے. معصوم میں ہمارے اور آپ کے ساتھ امام باب الحوائج ہے، غیر معصوم میں مولا عباس باب الحوائج ہے. اس صلوات پڑھیے محمد والا صلی اللہ محمد. دیکھو تابشی والی مجلس نہیں چلتی ہے یہاں، ہے وہی والی سب چلتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ والا معاملہ ہوتا ہے، مگر مقصد یہ ہے فرشیہ کا. ہمارے اور آپ کے ساتھ امام رحم آ گیا، قید خانہ بدل دیا گیا، میرا اور آپ کا مولا کہاں گیا. اب ذرا کشادہ قید خانہ، مولا بہتر طریقے سے نماز پڑھ سکتے تھے، بہتر طریقے سے رہ سکتے تھے. ایک مرتبہ زندان بان نے دیکھا، کہا کہ آپ کے چہرے پر بشاشت نہیں ہے، آپ کے چہرے پر ماتھے پر شکن کیوں ہے، آپ کو تو اس سے بہتر قید خانہ ہم نے دے دیا. تو ہمارے اور آپ کے مولا نے کہا وہ تنگ و تاریک قید خانہ. ابھی تک اشارے میں بات میں کر رہا تھا، لیکن اب خبر آئے گی، مبتدا 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 شروع. اب خبر آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ نوجوان بڑا ہوشیار ہو گیا ہے، کہنے سے پہلے سمجھ جاتا ہے، لیکن جہاں خود ملوث ہوتا ہے وہاں کم سمجھتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد واجل پر. بس ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب تم چلو اٹھو بیٹھو تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں کہ چھڑے امام کا ماننے والا ہے، تمہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ میں چھڑے امام کا ماننے والا ہوں. اور اسی کردار کے لیے میرے اور آپ کے مولا نے کربلا کے میدان میں اتنی بڑی قربانی پیش کی. ہمارے اور آپ کے ساتھ امام ابھی تو قید خانے بدلے گئے، کام ہو رہا تو تنگ تھا، تاریخ تھا، چھوٹا تھا. میں نے آپ کو اتنا کشادہ قید خانہ دیا، پھر بھی آپ کے چہرے پر بشاشت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے مولا نے کہا اس سے بہتر وہی قید خانہ تھا، اس سے بہتر وہی قید خانہ تھا. پوچھا اچھا مولا آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے غور کیا آپ باقاعدہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. آپ کی عبادت کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ بدل دوں، لہذا میں نے بدل دیا، لیکن آپ کے چہرے پر بشاشت نہیں ہے. مولا وجہ کیا ہے؟ کہا سنو بھائی، وہ تنگ و تاریخ نیچا چھوٹا قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کشادہ قید خانے کے. وجہ یہ ہے کہ جب سے میں یہاں پر آیا ہوں تب سے کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے جو میرے کانوں میں آ رہی ہے. لہذا مجھے وہی قید خانہ چاہیے جو تنگ و تاریخ قید خانہ ہے، جہاں سے کوئی ایسی آواز نہ آئے. صلوات پڑھیے محمد. اب میں کہوں گا خبر آپ تک پہنچ گئی، جو مجھے پہنچانا تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا. ابھی تو سلام حسین ابن علی کی زندگی کے لمحے پر، صادق امام کی زندگی. اچھا میں جب لفظ ثابت کہوں تو آپ ہر دفعہ چھڑے امام نہ سمجھیے گا، ہمارا ہر امام صادق ہے، ہر امام صادق ہے، ہر امام کے ہاں سچائی پائی جا رہی ہے. ابھی تو یاد آ رہے ہیں، پتہ ایسی بات ہے دیہات ہے. اب جب تہوار سے ٹکرا گئے تو ہمیں دل تھوڑی چھوڑا کرنا ہے کہ ہمارے یہاں مجموعہ نہیں آ رہا ہے. ارے یہ دیکھو کہ وہ بیوی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، یہ دیکھو کہ پردے والا مولا آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. وہ اگر آ جاتے ہیں تو اپنے نصیب کو جگا کے لے جاتے ہیں. ہمیں اپنے امام کو جواب دینا ہے، ہمیں شہزادی کو پرسہ پیش کرنا ہے. امام کی بارگاہ میں ہمیں ان سب باتوں کو پیش کرنا
صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب عزیزوں کچھ نوجوانوں کے سپرد باتیں کبھی کبھی دیکھیے، یہ باتیں ہمارے اور آپ کے مولانا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ارشادات میں مولا کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہماری باتوں کو بار بار لوگوں تک پہنچاؤ۔ ممکن یہ ہے کہ کل اس کا ذہن بیدار نہ رہا ہو، آج بیدار ہو گیا ہو، لہذا اس فرضیت کے حوالے سے، ماتم کے حوالے سے، تاکہ نوجوانوں میں ایک جذبہ پیدا ہو عزاداری کا، حسین کے ساتھ ہو جانے کا، رسول کو خوش کرنے کا، زہرا کو خوش کرنے کا۔ ابھی تو یہ فرض غم ہے، اور یہاں پر رسول آتے ہیں، یہاں پر زہرا آتی ہے، ہمیں سب کو خوش کرنا ہے، لہذا ہر مسلمان کا عینی فریضہ بنتا ہے کہ محمد نے اپنے حسین کو پہچنوایا ہے مسجد میں عید کے دن الگ الگ مقام پر، تاکہ عالم اسلام کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ حسین کون ہے۔ وہ حسین جب اس کائنات سے جائے گا تو اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے وہ کہ جسے دکھ ہو، اور کون ہے وہ جسے دکھ نہ ہو۔ جسے دکھ ہوگا وہی سچا رسول کا ماننے والا کہلائے گا، جسے خوشی ہوگی وہ خالی یوں ہی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہے، سچا مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کا غمزدہ ہے تو آپ کو غمزدہ ہونا پڑے گا نا۔ آپ کے یہاں کچھ تو ایسا ماحول ہوگا نا کہ آج پیغمبر کے ہاں ان کے نواسے اس کائنات سے چلے گئے، شہید کر ڈالے گئے، تو لہذا ہم مسلمان ہیں تو ہمارے یہاں کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، کچھ ایسا محسوس ہو کہ آج غم یہ منایا جا رہا ہے۔ اور آج یقین جانیے جب کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر ہو یہاں حسین کو یاد کر کے، آپ مجھے بتائیے ہمارے یہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کیا پل ہوتا ہے؟ کوئی ہوتا ہے؟ پڑھیے اپنی اپنی کتابوں میں جا کر دیکھ لیجیے گا جو حسین کے نانا کبھی روئے ہیں، اور ایسے ایسے مقامات پر روئے ہیں جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن ایسا موقع آیا کہ کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر ہو گیا ہے، اور ان مواقع میں ایک موقع وہ بھی ہے کہ جب حسین اس کائنات میں آئے ہیں تب ہوئے۔ اور جب پوچھا بیوی نے کہ بابا یہ تو خوشی کا مقام ہے، تو یہی کام میری نفرت دیکھ رہی ہے جو یہ میرا نام کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ عزیزوں حسین شہید اعظم ہے، حسین سید الشہداء ہے، حسین محمد کے نواسے ہیں، لہذا ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ فرش مجلس بچھا کر پیغمبر کو پرسا پیش کر دے اپنے اپنے انداز سے، تاکہ پیغمبر اس سے خوش ہو جائے اس بنیاد پر۔ لہذا اگر یہ کوئی کہے کہ آپ روتے ہیں بدعت ہے، آپ ماتم کرتے ہیں تو بدعت ہے، تو آپ اس سے یہ کہیے کہ پہلے پیغمبر کی زندگی کو پڑھ لو کہ پیغمبر اپنی زندگی میں روئے بھی ہے، ماتم بھی کرایا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا تاریخ کا پہلا سید الشہداء جناب امیر حمزہ، جو جناب حضرت رسول خدا کے چچا جب شہید ہوئے تو کہا ایک مرتبہ مدینے والے اپنے اپنے گھروں میں ماتم کر رہے ہیں اپنے اپنے شہیدوں کا، لیکن میرے چچا کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں۔ کہاں ہے دنیا کا مسلمان؟ کہاں ہے وہ لوگ جو ماتم اور مجلسیں رکھتے ہیں؟ کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر موجود، جنگ احد ان کی بھی تاریخوں میں، ہماری بھی تاریخوں میں۔ لہذا ان نوجوانوں تک میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پہلے اگر کوئی اعتراض کرے تو کم سے کم یہ پوچھا تو جائے کہ پھر پیغمبر اپنے چچا کا ماتم کیوں کروا رہے تھے، جب اپنے زمانے کے
اس سے بھی پیغمبر خوش ہوں گے. عزیزو کرو سلام حسین ابن علی کو، جس نے ہمیں اس کائنات میں سر اٹھا کے جینے کا موقع فراہم کر دیا. بات کر گئی تھی، ہمیں کون جانتا، ہمیں کون پہچانتا، لیکن عزیزو یہ صدقہ ہے سزاداری کا. ایک کالا لباس پہن لیا، پتہ یہ چل گیا کہ ان کے یہاں غم کا کوئی موقع ہے. جب شہادت کی تاریخ ہوا کرے نا تو ایسا نہیں ہے کہ 2 مہینہ آپ بھی میرے پاس رکھا رہے، نکال کر پہنیے، اس لیے کہ ہمارے ہر امام کا غم اپنی جگہ غم ہے، مگر حسین کا غم سب کا بھاری. اب وہ کون نکالے، وہ تو پیٹی کے اندر رکھا ہوا ہے، نہیں تو ہر امام کا غم ہے. فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ فائدہ یہ ہوگا جب ہم کالے لباس میں نکل کر کہیں جائیں گے تو اتنا فائدہ ہوگا، اپنوں کو بھی پتا چلے گا، اپنے والوں کو بھی، دوسروں کو بھی پتا چلے گا کہ آج کسی امام کی غم کی تاریخ، شہادت کی تاریخ ہے. ہماری رواداری کے لوگوں کرو سلام حسین ابن علی کا، جس کی قربانی نے ہماری حیاتوں کو جاویدہ بنا دیا ہے. کرو سلام اس حسین کا جس کو بی بی فاطمہ زہرا نے چٹھی 20 کے مالا ہے. ہاں بتاؤ، ہم اکٹھا ہو گئے، 4 تاریخ گزر چکی، شب 5 میں ہم ہیں. پھر میرے پیغام نہ جانی یہ دن یہ ایام ہمیں ملے نہ ملے، یہ سوچ کر آنسو بہائیے، گریا کیجیے، گریا کرتے جائیے گا، روتے جائیے گا، اور بی بی زہرا سے کہتے جائیے گا اپنی پریشانیوں کو، اس لیے کہ بی بی کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، زینب و سکینہ ساتھ میں ہیں. اب اگر بی بی دعا کرے گی تو دعائیں اللہ ہوگی، فرشتہ بابا دعائیں کب آئے بی بی سارے دعاؤں کو قبول فرما لی. اجل اللہ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے ان کو مہنے بہتے. دو شریح نکلنی ہے، ایک شریف غازی کا پرچم ہے اور ایک مولا علی اکبر، ہم شکل علی اکبر کا تابوت ہے. اس بستی میں یہ تابوت و علم بہت نکلتا ہے. پروردگار عالم اس بستی کو تا قیام قیامت قائم رہنا، اس لیے کہ غازی کا پرچم نکل رہا ہے. ارے نوجوان، ہم شکل پیغمبر کا تابوت اور محمد کا تابوت نکلتا ہے. پروردگار سے نظر لے پائے، اچھے اللہ پروردگار کوئی غم نہ دے. یہ تو نوجوان ایسے عباداروں جب چلتے تھے مدینے میں تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر دیکھتے تھے، وہ اکبر جا رہے ہیں، وہ عباس جا رہے ہیں، وہ اکبر جا رہے ہیں، وہ عباس جا رہے ہیں. ہر دیکھنے والا کہتا تھا ہم نے علی کی زیارت کی، ہر دیکھنے والا کہتا تھا ہم نے عباس کی زیارت کی. اچھے اللہ پروردگار کوئی غم نہ دے. عباداروں علی کے چچا کا نام آگے آگے ہوگا، بھتیجے کا تعبیر پیچھے پیچھے ہوگا. الگ الگ تاریخیں مخصوص ہیں. غازی میرا اور آپ کا مولا، سکینہ کا چچا مولا عباس. میرے مولا علی نے کربلا ہی کے لیے تو مانگا تھا نا. اے میرے آقا حسین سے عباس کربلا بھی کرے. میرے آقا اب تو چھوٹی صدا ہے، مجھ سے سنی نہیں جا رہی ہے، اجازت دیجیے تاکہ میں بچوں کی سبیل کروں. واقعہ